جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے متعلق میرے حضور کا فرمان سنو. نبی مکرم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. میرے حضور نے قسم ارشاد فرمائی ہے. اگر سرکار قسم نہ بھی اٹھاتے تو حضور کی بات سچی ہے، مگر سرکار نے نماز جماعت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قسم ارشاد فرمائی. فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. ایک بندے کو کہوں کہ وہ اذان پڑھے اور پھر ایک بندے کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور میں لوگوں کی جماعت اپنے ساتھ لے کر لوگوں کے دروازوں پر جاؤں، اور جو مرد اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دی. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. فرمایا لو یعلم احدہم انہو یجد عرقا سمیلا او مرماتین حسنتین لشہد العشاء، کہ اگر تم لوگ یہ جان لو نا کہ عشاء کی نماز میں کتنا ثواب ہے، اور فرمایا کہ اگر تم یہ جماعت میں شریک نہ ہونے والے لوگ اتنی بات جان لیں کہ انہیں اچھے قسم کے ہڈی والے گوشت دیے جائیں گے یا عمدہ کھر مل جائے گا، تو یہ لوگ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں دوڑ کے آئیں گے. یہ عشاء کی جماعت کے لیے مسجد میں دوڑ کے آئیں گے. اور واقعی یہ بات ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر آج ہم اعلان کریں نا بھئی ہر نماز کے بعد لنگر ہویا کرسی، سارے لوگ آپ دیکھنا کہ جو بیمار ہیں وہ بھی آئیں گے، جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ بھی آئیں گے، جو کہتے ہیں ہم چل نہیں سکتے وہ بھی آئیں گے. کیوں؟ نماز کے لیے نہیں، لنگر کے لیے آئیں گے، کھانے کے لیے آئیں گے. کیوں؟ نفس کہتا ہے، یہ نفس کی چال ہے. ہمارا نفس ان دنیا کی چیزوں کے اوپر مائل ہوتا ہے، ان دنیا کی نعمتوں کے اوپر مائل ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے یہ نعمتیں دیکھی ہوئی ہیں. مگر آؤ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی نظر نفسانی چیزوں پر نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے اوپر ہوتی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ راضی ہوگا، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کریں گے. اچھا پھر یہ جو نعمتیں ہیں دنیا کی، یہ جنت کی کسی بھی نعمت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں بن سکتی ہے. جو جنت کے اندر بندے کو نعمتیں ملیں گی اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں کوئی چیز بھی نہیں. آج ہم چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے اس کا بہانہ بنا کے مسجد میں نہیں آتے. آؤ میں آپ کو ایک صحابی رسول کا واقعہ بتاتا ہوں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے نابینا ہیں، دکھائی نہیں دیتا. سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، اور راستے میں پہلے زمانے میں لائٹیں تو نہیں تھی نا، کوئی کسی گلی میں کسی محلے میں کوئی لائٹ لگی اور روشنی ہو. فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، دکھائی بھی نہیں دیتا، اور راستے میں موذی جانور بھی ہوتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ڈر ہوتا ہے کہ کہیں حملہ نہ کر دے، کہیں میرے پاؤں کسی کے اوپر نہ آ جائے، کسی چیز کے اوپر. آقا کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت مل سکتی؟ میرے حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا حل تسمع النداء بالصلاۃ، کیا تیرے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ، ہاں آقا میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں. پھر میرے حضور نے فرمایا فعجب، اگر سنتا ہے تو اس کا جواب دے. جواب دے مطلب یہ ہے اگر اذان کی آواز سنتا ہے تو مسجد میں آ کے نماز پڑھا. تو دوستو جو نابینا ہو انہیں سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں آیا کرو. تو جو بے ہٹے کٹے ہیں، جن کی صحت بھی ٹھیک ہے، ٹانگیں بھی ٹھیک ہے، جسم بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، وہ مسجد میں کیوں نہیں آتے نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ تھوڑی دیر کی سستی، یہ تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آج کل گندم کے دن ہے، بندہ دن میں کام کرتا ہے، تھکا ہوتا ہے، مگر آج اگر یہ تھکاوٹ تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کر کے اللہ کے حضور قیامت کی پریشانی سے تمہیں بچا لے گا، اللہ قبر کی پریشانی سے تمہیں بچا لے گا. کوشش کریں مسجد میں آئیں، نماز پڑھیں. اور اسی طرح حضور کے صحابہ فرماتے ہیں دو بندے ایسے ہیں جو نماز کو مسجد میں نہیں آتے، ان کے علاوہ ہر بندہ نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتا تھا. فرمایا ایک وہ بندہ جو کھلا منافق ہے، جو پکا منافق، کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ منافق بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. وہ مسجد میں نہیں آئے گا، باتیں بڑی بڑی کرے گا مگر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے گا. فرمایا پہلا منافق بندہ، اور دوسرا فرمایا مریض بندہ، وہ مسجد میں نہیں آئے گا. مگر پھر مریض کے بارے میں حضور کے صحابہ فرماتے ہیں ان کان المریض
لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، مگر ہم نے کئی ایسے مریض دیکھے ہیں جو دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔